میں نے کہا تھا صرف 2 واقعات یہ زیادہ نہیں، ذہن میں بہت سے ہیں مطالب پیش کر رہا ہوں، اسی پہ اکتفا کروں گا. مجھے اپنے گلے کی حالت کا پتہ، پوری رات پھر دوبارہ سفر ہے. عزیزان گرامی، ایک جنوب پنجاب کے چھوٹے سے شہر میں جانے کا اتفاق ہوا. چند برس سے مجالس چھوٹے شہروں میں بھی جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں گاؤں دیہاتوں میں بھی جاؤں، جہاں پہ بھی اہل بیت کے ماننے والے ذکر ہو. کئی مرتبہ مجھے لوگوں نے ٹوکا بھی اس بات سے کہ بھئی اگر تھوڑا بہت بھی نام ہو جاتا ہے تو چھوٹے شہروں میں نہیں جایا جاتا، آپ تو گاؤں دیہاتوں میں بھی جا رہے ہیں. کا نام اسی ذکر کے صدقے میں ہے، تو اس ذکر پہ ہر چیز قربان ہے. میں چھوٹے سے شہر میں جاتا تھا، وہاں پہ کچھ بانیان نے دعوت دی، کبھی تشریف لائیے گا. یہ ہمارا 38واں جلسہ، اس طرح سے کچھ بتایا، تب اس وقت ذہن میں نہیں. تو وہ کہنے لگے بھئی ہمارے ہاں ہمارا آدھا خاندان شیعہ ہے، آدھا اہل سنت ہے، تو سب مل کے کبھی یہ کیسے ہوا کہ آپ کی ماشاءاللہ عزاداری شروع ہو گئی؟ خاندان میں لڑائی نہیں کرنی، بہت پہلے اختلافات ہوئے کہ کیسے عزاداری شروع ہوئی؟ کہ سارا خاندان مجالس سے دور، اہل بیت سے بہت دور تھا. ہمارے وہ کہنے لگے جو اس وقت مجلس کرواتے ہیں، ہمارے پردادا نے کہا میں شیعوں سے ایک لڑکی کو بیاہ کے لاؤں گا اور ان کو عزاداری بھی چھڑواؤں گا، ان سے شیعہ مذہب چھڑواؤں گا، اہل بیت کو چھڑواؤں گا اور ان کو پورا وہابی بنا دوں گا. کچھ لوگ تو پہنچ گئے پہلے، میں نے پڑھائی کچھ نہیں ہے، مجمع ہے میرے ساتھ. میں نے کہا نا لوگ منصوبے بنا لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اپنا منصوبہ رکھتا. بھئی بہت پیارے انداز سے سوچ، یقین مانے جتنا میرا گلا خراب تھا میں سوچ رہا تھا پڑھے نہیں پاؤں گا، اور جس محبت سے آپ نے سنا میرے ٹھوٹے پر رفعت سے قبول کیا، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. مکمل کروں موضوع کو. عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے اس خاندان کے جو بزرگ تھے، وہ پردادا ان کے شیعہ گھرانے سے کہیں ایک غریب گھر سے، بہت بڑے ذمہ دار تھے، کہ غریب گھر سے کہیں ایک مؤمنہ کو بیاہ لائے. کبھی پہلے دن سے کہتے ہیں خبردار مجلسوں میں مت جانا. کبھی آپ میرے والد کو پہلے ہی بتا دیتے، ہم لوگ تو مجلسوں کے بہت پابند ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بھی نہیں گھر میں بیاہ کے آئی ہیں، اس سے زیادہ کیا ضرورت ہوگی ان کی. تو کبھی غریب گھر ہے، میں بہت بڑا ذمہ دار ہوں. کہ جیسی محرم مجلس میں چلی جاتی، انہوں نے اس کے بعد تالا لگانا شروع کر دیا کہ باہر نہیں جا سکتی. یہاں تک کہ وہ فرماتے ہیں وہ لوگ سب کے سب کہ ہمارے یعنی ان کے جو دادا تھے انہی مومنہ کے بیٹے، انہوں نے بتایا کہ یہاں تک کہ مار پیٹ کرتے کا نہیں مجلس میں نہیں جانے دوں گا، مجلس میں نہیں جاؤ گی، تالا لگا دیتے. اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے ماں کو دیکھتے ہوئے کہ یہ تڑپتی بہت ہے. ایک دن انہوں نے سوال کیا اماں کیا بات ہے؟ 14 برس کے تھے، ان کے والد کا انتقال ہوا. اماں کیا بات، اتنا کیوں تڑپتی ہیں، کیوں روتی ہیں؟ کہا بیٹا تجھے محرم آ گیا. کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے امام حسین والدہ ہماری دادی کو مجلس میں لے گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ مجلس میں لے گئے تو دور سے جب دیکھا کہ امام بارگاہ مجلس ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا کہتے تھے انہوں نے اپنی ماں کو بلند آواز سے روتے سنا، کہ دور سے دھاڑے مار مار کے رونے لگی، ہائے میرے مولا اتنے برس میں آپ کی مجلس میں نہیں آ سکی. کہا جب انہوں نے ماں کو تڑپتا دیکھا، اس بلند آواز سے روتا دیکھا، تو کہنے لگے کہ ماں کیا بات ہے، میں نے تو کسی بھی جنازے پہ آپ کو ایسا روتے نہیں دیکھا، نہ اپنے باپ کے نہ آپ کے باپ پہ، آپ کبھی ایسے نہیں روئے. کیسے سمجھاؤں مولا کیا ہے؟ کہا بیٹا تو نہیں سمجھ سکتا، ساتھ چل. کہا نہیں میں مجلس میں نہیں جاؤں گا. کہا وہ ہمارے دادا 14 برس کے تھے، باہر بیٹھے رہے امام بارگاہ کے. ماں گئیں، جب واپس آئیں دیکھا ماں کی آنکھیں سرخ ہیں اور بہت زیادہ روئی ہیں. کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا بے شک شیعہ نہ ہو، تیرے باپ کی وصیت تھی، میں بھی نہیں کہتی، مجلس تو کرا سکتا ہے. کہ یہ حسین کوئی عام آدمی نہیں، نواسہ رسول تھے. جب جوان ہوئے تو اپنے سارے خاندان سے کہنے لگے کہ بھی میں ایک مجلس کرانا چاہتا ہوں مولا حسین کی. سارے خاندان کا خبردار، ہم لوگ ہمیشہ سے عزاداری کی مخالفت کرتے رہے، خاندان میں مجلس نہیں ہوگی. کہ نہیں میں شیعہ نہیں ہو رہا، وعدہ کرتا ہوں شیعہ نہیں ہوں گا، لیکن میں امام حسین کی مجلس کرانا چاہتا ہوں. سارے خاندان میں بحث ہوئی، آخر میں فیصلہ وہ کوئی بات نہیں، چلو ہمارے بھی نبی کے نواسے تو ہیں، مجلس رکھنے میں حرج نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے مجلس شروع کرو. سب نے کہا ہم لوگ شیعہ نہیں ہو رہے لیکن مجلس میں ہم حصہ لیں گے. کسی نے کہا میں تبرک لے آؤں گا، کسی نے کہا میں دریاں بچھا دوں گا، کسی نے کہا میں شامیانہ بچھا دوں گا، کسی نے کہا میں سبیل لگا دوں گا. سب اہل سنت تھے لیکن شیعوں کی عزاداری دیکھ رکھی تھی، سب نے اہتمام کیا. آدھا خاندان صرف اس لیے شیعہ ہو گیا کہ ہم حسین ابن علی کی مجالس کرتے، باقی شیعہ نہیں ہوئے، ابھی بھی شیعہ نہیں ہوئے. لیکن عزادار ایسے ہیں. اب میں جملہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں، سارا کا سارا کریڈٹ جاتا ہے اس بوڑھی خاتون کو
جنہوں نے سارے کے سارے خاندان کو صرف ایک چیز سکھائی، مانو نہ مانو عزاداری تو کر لو، جناب سیدہ کو، جناب رسول خدا کو بیٹے کا پرسہ تو دو۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ان سب لوگوں کو روتے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مولا حسین کی مجلس میں روتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب میں نے چند سال وہاں پہ چند برس میں نے مجالس پڑھی تو یقین مانیے ان میں سے بہت سے لوگ کہتے تھے، ہم اپنے بچوں کو روکتے تھے عزاداری کرنا، شیعہ نہ ہونا، کہ مولانا ہم نے آپ کی مجالس سننے کے بعد اپنے بچوں سے کہا بے شک شیعہ ہو جانا۔ اب ہمیں احساس ہوا یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، مجلسوں میں نہ جاؤ، عزاداری نہ کرو، حسین کا نام نہ لو۔ کہ وہ ان پڑھ خاتون جو شیعوں سے آئی تھی، کہ آج ہم کہتے ہیں اس شیعہ خاتون کا ہم سب پہ احسان ہے، اس پوری بستی پہ احسان کہ ہم عزاداری کے دشمن تھے، اس سارے خاندان کو عزاداری بخشی تو اس مومنہ نے کیا ہے، یہ کافر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان دے دیا۔ بعض اوقات خاندان میں ایک ایسا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں یا نہیں، میری طرف دیکھیے گا عزیزان گرامی، بعض اوقات پہچانا جاتا ہے نا کون ہیں یہ لوگ، ارے وہ جو ایک مومن اونچی آواز سے گریہ کیا کرتے تھے، ارے وہ جو نعرہ لگاتے تھے، ارے وہ جو ہمیشہ سبیل پہ کھڑے رہتے تھے، ارے وہ جو ہمیشہ مرثیہ پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، کچھ لوگوں کی پہچان ایسی بن جاتی ہے کہ پھر اہل بیت کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے پہچانے گئے ہیں، انہوں نے ہمیں اپنی پہچان بنایا، اب ہم کیوں ان کی شفاعت نہ کریں۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انہیں اپنی پہچان بنا لیجئے، انہی سے پہچانے جائیں۔ بس بھی میں زحمت کو تمام کر رہا ہوں، ہے تھوڑا وقت میرے پاس، اگر میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، چلیے گا میرے ساتھ جناب سیدہ کی خوشنودی کے لیے بابا بلند صلوات۔ توجہ ہے زیادہ نہیں، میں بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے میرے ان مطالب کو بھی محبت سے سن لیا۔ عزیزان گرامی، میں ممنون ہوں، اب یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تاریخ میں بہت سی مائیں گزری ہیں جنہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ تاریخ ان کی ممنون احسان ہے کہ یہ کیسی مائیں تھیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے علماء نے، شعراء نے، ادباء نے تاریخ کی ان ماؤں سے متعلق قلم فرسائی کی ہے۔ آج چند جملے میں مصائب سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ میں کوئی ماں ہاجرہ بھی ہے جس نے بیٹے کے گلے پہ چھری کا نشان دیکھا تھا تو وہ تڑپتی رہی، ہائے میرے بیٹے کے گلے پہ چھری اگر چل جاتی تو کیا ہوتا۔ ایک اور ماں ہے، نام سارہ ہے، کہ جنہوں نے قربانیاں دیں، عزیزان گرامی جناب اسحاق کو، جناب یعقوب کو وصیتیں بھی کی۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد، اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت کریں گے۔ وعجل فرج۔ تو تاریخ کی کچھ مائیں ایسی ہیں کہ جن کا کردار بہت بلند ہے، ان کا کردار میں چند مثالیں پیش کروں گا، اس سے پہلے کہ مصائب پہ آؤں تو چند جملے سن لیجیے، کسی کے انتظار میں بھی ہے تو انشاءاللہ میں بات کو تھوڑا سا اگر طولانی کر دوں گا تو میرے ساتھ رہیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کی کچھ مائیں جن کا کردار بہت بلند اور انہوں نے اپنے بچوں کو وہ کچھ سکھایا۔ بعض اوقات ماں ہوتی ہے جو بیٹے کو سخی بھی بناتی ہے، بخیل بھی بناتی ہے، شجاع بھی بناتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ وہ ماں جو بچے کو شروع سے کہتی رہے کہ جن آ جائے گا وہاں نہ جانا، یہ لوگ ہیں یا نہیں؟ جو بچہ جنوں سے ڈرتا رہے گا انسانوں کو کیا مقابلہ کرے گا؟ زیادہ خطرناک انسان ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن اپنی بہنوں، اپنی ماں بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے مخاطب ہوں کہ یاد رکھیے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ ماں سکھاتی ہے، جتنا ماں اولاد کو جانتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ میں نے ایک مقام پہ جملہ کہا تھا حاتم طائی کی ماں سے متعلق، جب حاتم طائی کا انتقال ہو گیا تو بھائی نے کہا اب حاتم طائی کی جگہ میں بیٹھوں گا تو سخاوت دکھاؤں گا۔ ماں نے کہا تو کبھی حاتم نہیں بن سکتا۔ تو بھائی نے کہا کیسے نہیں بن سکتا؟ دونوں کی ماں ایک، باپ ایک۔
اسی محل میں وہ رہا کرتا تھا، اسی کا بادشاہ تھا، آج سے میں بادشاہ ہوں تو میں کیوں نہیں حاتم طائی بن سکتا؟ کہا بیٹا ماں سے زیادہ اولاد کو کوئی نہیں جانتا۔ حاتم جب چھوٹا سا تھا نا تو دودھ پی رہا ہوتا یا کچھ کھا رہا ہوتا تو دوسرے بچوں کو دے دیا کرتا تھا، نہیں پہنچا سکا۔ چھوٹا سا بچہ کھاتا ہوا کھانا دوسروں کو دیتا تھا، کہ تو چھوٹے ہوتے دوسرے کو کھاتا دیکھتا تو چھین لیتا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ حاتم بننا آسان نہیں ہے، وہ بچپنے سے حاتم تھا۔ عزیزان گرامی، حاتم طائی کی سخاوت، شجاعت، ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، معدی کر، مہدی نہیں، معدی، میم عین، بہت بڑا جنگجو تھا۔ بعلبک، لبنان کا ایک شہر ہے بعلبک، وہاں کا رہنے والا تھا، جنگجو تھا، بہت دلیر، بہت بڑا پہلوان تھا۔ تو اس کے متعلق مدینے کے ایک حاکم نے سنا، یہ خاموشی مجھے پریشان کر رہی ہے، نام نہ کہلائیے گا۔ تھوڑا سا میں صرف موضوع کو بڑھا دیا، صرف آپ کی محبتوں کی خاطر چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ تلوار بہت تیز چلتی ہے، تلوار بہت بلندہ ہے، کاٹنے والی ہے۔ اس نے کہا میری طرف سے منہ مانگی قیمت ادا کرو دیناروں میں، جتنی اشرفیاں مانگے، جتنے سونے کے سکے مانگے دے کے تلوار لا دو۔ وہ تلوار میں چلانا چاہتا ہوں، اتنی تیز تلوار ہے، بڑی تیزی سے سر کاٹتی ہے۔ سننے میں آیا تلوار بڑی تیز ہے، اس حاکم نے منگوا لی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ ان کی طرف سے وقت گیا بعلبک، کہا مادی کر تیری تلوار چاہیے، حاکم نے مانگی، کتنا دو گے؟ کہا جو مانگو گے ادا کریں گے۔ پیسے دیے، انہوں نے تلوار لی۔ حاکم کو کہا یہ تلوار ہے مادی کر کی، اس نے ایک مرتبہ تلوار کھینچی، چلانا شروع کی، کہ اتنے پیسے بھی خرچ ہو گئے، جتنی تعریف تلوار کی سنی تھی ویسی ہے بھی نہیں۔ یہ کہا گیا تھا بہت تیز ہے تلوار، بڑی تیزی سے کاٹتی ہے، یہ تو کاٹتی ہی نہیں ہے۔ کہا ذرا اللہ میں خط لکھوانا چاہتا ہوں، لکھو مادی کر کو، تیری تلوار اتنی تیز نہیں جتنی تعریف سنی تھی۔ توجہ، تو یہ پیغمبر اسلام کے بعد کا واقعہ، خط لکھا، کہا او مادی کر جتنی تیری تلوار کی تعریف تھی تلوار ویسی نہیں ہے، اتنی تیز نہیں، اس کا بلیڈ یہ کاٹنے والی ویسی نہیں جیسی تعریف سنی تھی، یہ اتنا کچھ تو نے پھیلا رکھا تھا، میں نے اتنے پیسے دے دیے تو یہ تلوار کاٹتی نہیں ہے۔ اس نے کہا تلوار کاٹتی ہے، بازو میرا چاہیے۔ توجہ ہے نہیں؟ عزیزان گرامی، جناب حیدر کرار نے بھی کہا تھا تلوار کے لیے علی کا بازو چاہیے۔ یہ جناب امیر علیہ السلام کا، عزیزان گرامی، وہی حضرت عباس علیہ السلام، ایک کم سنی کے اندر بازو اس طرح سے چلتا تھا کہ لوگ کہتے تھے یہ یا علی ہیں یا علی کا خون ہے۔ کہ 13 برس کے تھے جناب عباس کی وہی آنکھیں، وہ شجاعت اور وہ بازو کے اندر طاقت، یہ جناب امیر علیہ السلام کے خون کا اثر تھا۔ بس میں جملہ کہہ رہا ہوں، اسی پہ تمام کر دوں گا۔ یہ تاریخ میں تمام ماؤں نے اپنے بیٹوں کو ایسا اثر دیا۔ نام جناب امیر کی بھی والدہ نے حیدر رکھا تھا، اگر ذہنوں میں آ گیا ہو۔ بھئی بہت سے لوگ بزرگ تو پہنچ گئے، بہت سے جوان بھی پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں پہنچا۔ بھئی اللہ نے نام علی رکھا، توجہ، جناب امیر کا نام اللہ نے علی رکھا، پیغمبر نے بتایا اللہ نے نام علی رکھا، اشتق من علی، اس کے نام سے لیا گیا، اللہ کے نام سے لیا گیا، نام اللہ نے رکھا۔ تو ماں نے رکھا حیدر، کب رکھا تھا؟ جب گہوارے میں دیکھا اژدہا آیا، گہوارے کے قریب بڑھا، یا کسی نے اژدہا، واقعہ نہیں پڑھوں گا، اب وقت نہیں ہے، آپ ممبروں سے سنتے رہتے ہوں گے، معیار الولد، معیار الولد، کہ بچوں کو پہچاننے کے لیے وہ اژدہا رکھا تھا کسی نے، بچوں کو پہچاننے کے لیے۔ تو اس نے کہا یہ بچے کے سامنے اژدہا بھیج دو۔ جیسے ہی گہوارے کے سامنے اژدہا آیا، اس کی کیا جرت تھی؟ مولا کو کاٹتا آیا تھا، لیکن مولا نے انگلی سے اژدہا کو چیر دیا۔ اب بہت سے کہتے ہیں جب کاٹنے نہیں آیا تھا تو چیرا کیوں؟ ایک نتیجہ میں دینا چاہتا ہوں، مولانا اگر آپ کو پسند آئے تو مجھے آپ کی دعا چاہیے، سارے مجمع کی دعا چاہیے۔
مکے والے اس اشتہا کو کہتے تھے معیار الولد، معیار الولد، بچوں کو پہچاننے والا۔ مولا نے کہا جب نیا معیار الولد آ گیا، توجہ فرمائیں، توجہ ہے ذرا کرام، جب اللہ نے ایک نیا معیار الولد بھیج دیا، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں، اب کائنات میں نیا معیار الولد ہوگا، سب کو پہچاننا ہوگا تو علی کے نام سے پہچانا جائے گا۔ اس زیادہ کھل کے دونوں کے ہلوائیے گا۔ تو جناب امیر نے کہا پچھلے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک ہی مرتبہ، تو جناب امیر کی والدہ نے کہا یہ حیدر ہے، حملہ کرتا ہوا شیر، اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ تو جناب امیر نے گہوارے میں اشدر کو چیرنے کے بعد بتایا شیر ایسے ہوتے۔ جناب امیر کی والدہ نے کہا یہ حیدر ہے۔ جناب امیر نے حضرت عباس کو آغوش میں لیا، مولا نے جیسے ہی انگڑائی لی، بچے کی کلائیاں تھی لیکن شیر کو شیر ہی پہچانتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، ہیرے کو جوہر ہی پہچانتا ہے۔ مولا نے ہاتھوں کو دیکھتے کہا یہ عباس ہے۔ عباس بھی شیر کو کہا جاتا ہے، وہ شیر جس سے شیر فرار کریں، اسے عباس۔ جناب امیر نے کہا یہ شیر خدا کا شیر ہے۔ یہ ماں جناب ام البنین تھی کہ ماں نے ہمیشہ کہا، یہ تاریخ میں کچھ مائیں ہیں، اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، عزیزان گرامی، کچھ مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو شروع سے قربانی کا جذبہ دیا ہے، اور آج جہلم ہے، کچھ بیٹوں نے اہتمام کیا کہ ماں چلی گئی ہے۔ ماں اگر ضعیف العمر بھی ہونا تو بیٹے تڑپتے ہیں، اور اگر کبھی ماں ایسی رہی ہو کہ جس کی تعظیم میں پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں، اس ماں کو یاد کرنے والے بیٹے اس ماں کو کبھی نہیں بھلا سکتے۔ بس بھئی آج چند ماؤں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اختتام پہ دو جملے جناب سیدہ کے، کیونکہ بانی مجلس نے چاہا تھا کہ جناب سیدہ کے بھی جملے پڑھوں، کیونکہ مسلسل پڑھتا رہا ہوں بیوی کے مصائب، چند اور ماؤں کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ ایک ماں کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن انہوں نے جناب امیر سے کہا یا علی مجھے فاطمہ نہ کہا کیجئے۔ جب بھی آپ آواز دیتے ہیں نا فاطمہ، تو میں نے دیکھا ہے سیدہ کے سارے بچے اپنی ماں کو تلاش کرنے لگے، ان کی آنکھیں ماں کو تلاش کرتی ہیں۔ مولا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اتنی محبت جناب ام البنین کو۔ تو جناب امیر نے فرمایا کہ آج سے آپ کا لقب ہے ام البنین، شیر جیسے بیٹوں کی ماں۔ جانتا ہوں سردیوں کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں انسان کی کیفیت عجیب سخت ہو جاتی ہے کہ انسان سفر کرنا بھی دشوار ہے، سب سختیاں ہیں، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے چلیے گا۔ ایک ماں جنت البقیع میں اپنے بیٹوں کو یاد کر کے بہت رویا کرتی تھی۔ میں نے ایک روایت دیکھی ہے جس میں یہاں تک لکھا ہے کہ مروان ملعون نے جناب ام البنین کو زہر دلوایا تھا۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب جناب ام البنین جنت البقیع میں مرثیہ پڑھتی تھی تو مدینے والے بہت تڑپ کے روتے تھے، یہاں تک کہ مروان پوچھتا تھا کیا بات ہے یہ سب جنت البقیع میں کیوں جمع ہے لوگ؟ تو کسی نے کہا ام البنین مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ خود ہی مرثیہ جناب ام البنین نے کہا، اور دو جملے میں پیش کر دوں بی بی کے مرثیے کے، دو مصرے کا سن لیجئے گا جناب ام البنین کے مرثیے کے، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔
بی بی رو رو کے میرے طرف دیکھیے گا، جملے پیش کر رہا ہوں، جنت البقیع میں جاتی، بی بی کے 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں مارے گئے، ہر بیٹے کے نام سے بی بی نے قبر بنائی، کہا یہ میرے عباس کی قبر ہے۔ کہتی تھی میرے شیروں میں کربلا میں نہیں تھی کہ قبروں پہ آ سکتی، اے میرے شیروں یہ سب کی تمہاری قبریں، سب کے نام سے قبر بناتی، کہا یہ عباس کی، یہ جعفر کی، سب عبداللہ کی، یہ عثمان، چاروں کی قبریں بناتی، پھر کہتی میرے شیروں میں تم پہ گریہ نہیں کروں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے، پھر بی بی ان چاروں قبروں کے سرحانے قبر بناتی ہاتھ سے۔